ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تاریخ انسانی کی اہم شخصیات میں سے ایک شخصیت ایسی ہیں جن کا عمومی طور پر لوگوں کو علم دیا نہیں جاتا، خاص لوگ ہی ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج جس شخصیت پر ہم بات کریں گے وہ سیدہ راحلہ کی شخصیت ہے۔ سیدہ راحلہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے والد کے کہنے پر گھر کی چوکھٹ بدل ڈالی، یعنی اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اس کے بعد انہیں نئی بیوی کی تلاش شروع ہوئی، کوئی ایسی خاتون جس میں نیکی، تقوی، شکر گزاری، جس میں رب کا تعلق، جس میں اعلیٰ صفات موجود ہوں۔ اسی تلاش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی، آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ساری خصوصیات انہیں جرہم قبیلے کی ایک خاتون میں نظر آئیں جن کا نام راحلہ بنت مزاز تھا۔ انہوں نے خاتون کے والد کو شادی کا پیغام دیا، پیغام کو خوشی سے قبول کر لیا گیا۔ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت اسماعیل سے بہت اطمینان اور دل کی خوشی سے کر دیا۔ اس طرح دختر مزاز سیدہ راحلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں منتقل ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اپنا فضل و کرم کیا اور اتنی مبارک شادی ان کا مقدر بنی۔ سیدہ راحلہ کی زندگی میں جو پہلی بات ہمیں نظر آتی ہے وہ ان پاکیزہ صحیفوں پر ایمان لے آئی تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ دوسری چیز جو ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عادات کا اچھے طریقے سے مطالعہ کرتی تھیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو سیدنا اسماعیل کے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ جب انہوں نے اچھی عادات کو خوب یعنی مشاہدے کے بعد اچھا پایا تو انہوں نے ان عادات کو اپنا لیا۔ اس طرح سے وہ کامیاب ہونے والی خواتین کے لیے مشعل راہ بن گئیں۔ سیدہ راحلہ میں جود و سخا کی صفت بہت اہم تھی، اللہ کی راہ میں بہت سخاوت کرتی تھی اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے بے حد خوشی محسوس کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور بصیرت عطا کیا تھا اور شکر اور صبر کی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا۔ ہر وقت اپنے رب کی شکر گزار ہوتی تھیں جس نے اتنی عمدہ زندگی عطا کی۔ اپنی اس شادی سے پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ ایسا صالح شوہر عطا کرے گا۔ اسی وجہ سے وہ اللہ کی شکر گزار رہتی تھیں جس نے ان کی زندگی میں اتنی برکت عطا کی تھی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عرصہ دراز تک ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بہو سے ملاقات کے لیے نہیں آ سکے تھے۔ بہت طویل عرصہ گزر گیا اور مکہ کا فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ آخر کار انہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور سیدنا اسماعیل اور اپنی بہو سے ملاقات کے لیے آئے، اور اب کی بار بھی ایسا ہی تھا جیسے پہلے ہوا۔ سیدنا اسماعیل گھر پر موجود نہیں تھے، البتہ ان کی بیوی گھر پر تھیں۔ انہیں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی راحلہ نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور انہیں اہلا و سہلا مرحبا کہا، یعنی خوش آمدید کہا۔ وعلى آله
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب کی. سیدہ راحلہ نے انہیں اجازت دے دی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اندر تشریف لائے اور کہا اسماعیل کہاں ہے؟ بڑے ادب و احترام سے انہوں نے بات چیت کی. ایسی بات کہی جو ایک شکر کرنے والے کی زبان سے ہی نکل سکتی ہے کہ وہ ہمارے لیے رزق تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں. یہ انداز ہمیں بتاتا ہے کہ سیدہ راحلہ کیسے احسان کو محسوس کرتی تھیں، احسان شناس تھیں. اسی احسان شناسی نے انہیں شکر گزار بنا دیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا آپ کے گھریلو حالات کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بہت اچھے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے پانی کا انتظام کرتی ہوں. اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ لوگ اکثر و بیشتر کیا کھاتے ہیں؟ سیدہ راحلہ نے جواب دیا الحمدللہ، ہم اکثر و بیشتر گوشت کھاتے ہیں. سیدنا ابراہیم نے اگلا سوال کر دیا آپ لوگ کیا پیتے ہو؟ سیدہ راحلہ نے جواب دیا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، ہم پانی اور دودھ پیتے ہیں. سیدنا ابراہیم نے سوال کیا کیا تمہارے پاس یہاں اناج ہے؟ اس پر سیدہ راحلہ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بہت سی نعمتیں ہیں، ہم آپ کی خدمت میں اناج بھی پیش کریں گے اور اس کی سعادت اللہ تعالی ہمیں عطا کریں گے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے، دل مطمئن ہو گیا. انہیں اس بات کا اطمینان تھا کہ ان کے بیٹے کے گھر میں صابرہ شاکرہ خاتون ہے اور وہ اپنے شوہر کی قدر جاننے والی ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ بہت بڑا تحفہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع، دنیا متاع ہے، دنیا ساز و سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے. دنیا کی بڑی دولت نیکی ہے. جو ایک عورت کے اندر موجود ہو تو نسلوں تک اس کا اثر جاری رہتا. سیدہ راحلہ کی ان نیکیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ان کے کھانے اور پینے میں برکت عطا فرمائیے. پھر سیدنا ابراہیم نے کہا آپ کے میاں آئیں، آپ کے شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام دینا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو برقرار رکھیں. اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی. اس کے بعد سیدنا اسماعیل کو دعائیں دیتے ہوئے گھر سے تشریف لے گئے. جب سیدنا اسماعیل شکار کے بعد گھر واپس آئے، گھر میں داخل ہوتے ہی انہیں والد کی خوشبو محسوس ہوئی. فوراً بیوی سے سوال کیا آج کوئی آیا تھا؟ اور بیوی نے جواب دیا کہ ہاں. سیدنا اسماعیل نے کہا میں آج بھینی بھینی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. بیوی نے جواب دیا جی ہاں، ہمارے یہاں آج ایک بزرگ تشریف لائے تھے، بہت ہی خوش شکل، انتہائی خوش لباس اور بہت عمدہ بات چیت کرنے والے. ان کی گفتگو بڑی دلچسپ تھی اور بڑے اعلیٰ مزاج کے حامل تھے. ان کے انداز میں بڑا وقار پایا جاتا تھا. انہوں نے جب قابل احترام شخص کے بارے میں پوچھا تو سیدہ راحلہ نے پورے احترام کے ساتھ ہی جواب دیا. پھر انہوں نے آپ کے بارے میں میرے سے سوال کیے تو میں نے انہیں اپنے گھریلو حالات کے بارے میں بتایا کہ الحمدللہ ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو انہوں نے ہمارے لیے خیر و برکت کی دعا کی. سیدنا اسماعیل نے پوچھا یہ بتاؤ آپ کو کوئی وصیت کی ہے؟
اس پر انہوں نے جواب دیا جی ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے گھر کی دہلیز کو برقرار رکھنا۔ سیدنا اسماعیل خوش ہو گئے اور بولے وہ میرے والد محترم تھے اور آپ ہی گھر کی دہلیز ہو، وہ مجھے وصیت کر گئے ہیں کہ میں آپ کو اپنے گھر پر برقرار رکھوں، ہمیشہ آپ کو اپنے پاس رکھوں۔ یوں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے سیدہ رحلہ کی زندگی سے اطمینان، سکون، صبر اور شکر۔ سیدہ رحلہ کی زندگی میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ وہ رب کے صحیفوں پر ایمان لائی تھیں، انہوں نے اپنے رب کی نعمتوں کو پہچان لیا تھا، وہ رب کی شکر گزار تھیں۔ یہ شکر اتنی بڑی چیز ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور فرمایا اعملوا آل داود شکراً، اے آل داؤد شکریہ کے طور پر نیک کام کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی حضرت معاذ بن جبل کو، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے معاذ بن جبل میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ میں آپ سے مدد چاہتا ہوں آپ ہی کے ذکر کے لیے، شکر کے لیے اور اچھی عبادت کے لیے۔ سچی بات یہ ہے کہ شکر گزاری کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ شکر بنیادی خصوصیات میں سے ہے۔ شکر گزار انسان کتنا عظیم ہوتا ہے، سعادت والی زندگی گزارتا ہے۔ یہ شکر گزاری احسان شناسی، نعمتوں کے اعتراف کا پتہ دیتی ہے، ورنہ ناشکرا انسان تو ہمیشہ یہ دیکھتا ہے مجھے کیا نہیں ملا، اور شکر گزار اس پر قناعت کرتا ہے جو اسے مل گیا۔ اور یہ شکر ہی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، اللہ کا شکر ادا کرنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں شکر گزاری کی زندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ۔ تاریخ انسانی کی شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت سیدہ راحیل، جو ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں تھیں۔ سیدہ راحیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی زوجہ تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تھیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بہو تھیں۔ سیدہ راحیل کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زوجیت میں 20 سال تک عراق میں رہیں۔ سیدہ راحیل اللہ پر ایمان رکھتی تھیں اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک اللہ کی عبادت کرتی تھیں۔ سیدہ راحیل کو بتوں سے بے حد نفرت تھی۔ ان کے باپ، ان کے والد لوبان بت پرست تھے اور ملک عراق میں جگہ جگہ بت پرستی کی یہ وبا عام تھی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ ان تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر پھینک دیں، جن کی وجہ سے وہ لوگ گمراہ ہو چکے تھے، راہ راست سے ہٹ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ عراق کو خیر باد کہہ کر اپنے دادا کے مقدس ملک میں جا بسیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی تمام بیویوں اور اولاد کو اس کی خبر دی
اور انہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کیا وحی کی ہے۔ تمام گھر والوں نے ان کے حکم کو تسلیم کر لیا اور بہت جلد وہ اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور ان میں سب سے پیش سیدہ راحیل تھیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو سفر کے لیے تیار کیا، اپنے باپ کے وطن کی طرف نکل پڑے۔ سیدہ راحیل نے موقع پا کر اپنے باپ لبان کے بتوں کو اپنے ساتھ لے لیا تاکہ دور دراز جگہ کسی نہر میں پھینک دیں۔ سیدہ راحیل کے اس کارنامے کی کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے رک کر دیکھیے، سیدہ راحیل کا سیدنا ابراہیم سے تعلق تھا۔ سیدہ راحیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی تھیں، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے بتوں کو توڑا تھا، یہی عراق تھا جہاں کی بت پرستی کو پہلی بار ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج کیا تھا۔ کیسے نسلوں تک ایک نیکی بھی اثر انداز ہوتی رہتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی قیادت میں سیدہ راحیل اور تمام گھر والے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ماموں لوبان اپنی قوم کے ہمراہ ان کے پیچھے آ رہے ہیں، کیونکہ لوبان کے بت جا چکے تھے، بتوں سے وہ ہاتھ دھو چکا تھا۔ جب وہ یعقوب علیہ السلام سے ملا تو شکایت کرنے لگا، آپ لوگ مجھے بتائے بغیر ہی وہاں سے نکل آئے، کم از کم مجھے بتا دیتے تو میں اپنی بیٹیوں سے اور ان کے بچوں سے تو مل لیتا۔ پھر پوچھا کہ کیا تم لوگ میرے بت ساتھ لائے ہو؟ یعقوب علیہ السلام کو اپنے ماموں کے بتوں کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی، اس لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا، بھلا ہم آپ کے بت کیوں ساتھ لانے لگے؟ لبان نے اپنی بیٹیوں کے سامان کی تلاشی لی اور ان کی باندیوں کی بھی تلاشی لی، مگر ناکامی ہوئی، کیونکہ ان بتوں کا انجام بربادی تھی جن کو ایک صالح خاتون نے توڑنے پھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ سیدہ راحیل نے اپنے باپ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دیا تھا اور ایک کری منظر سے نجات دلا دی تھی۔ سیدہ راحیل کی زندگی میں جو سب سے نمایاں چیز نظر آتی ہے، ان کا صبر اور ان کا شکر اور بتوں سے نفرت۔ سیدہ راحیل انبیاء کرام کی خواتین میں سے وہ خاتون ہیں جن کے واقعات زندگی سے تاریخ کی کتابیں مہک رہی ہیں۔ وہ زندگی کے ہر شعبے میں بے مثال تھیں۔ وہ باوفا بیوی تھیں، شفیق ماں، عبادت گزار اور اللہ کی شکر گزار بندی تھیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صبر و ہمت کا پیکر بھی تھیں۔ سیدہ راحیل کی شہرت کا زیادہ تعلق سیدنا یوسف کے واقعے سے ہے، کیونکہ ان کے پیش آنے والے، ان کے ساتھ جو واقعات و حادثات پیش آئے، انہوں نے مشیت عزتی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ آزمائش کے وقت اپنے شوہر کا پورا ساتھ دیا، یہ ان کی زندگی میں انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے۔ شوہر کے ساتھ وفا کرنے والی بیویوں نے کتنا بڑا رتبہ پا لیا۔ ہاں، یہی وفا ہے جس کی وجہ سے محبتیں پروان چڑھتی ہیں، خاندان، رشتہ داریاں اور معاشرے مضبوط ہوتے ہیں، اور ازواج انبیاء میں ہمیں یہ خوبی بدرجہ اتم ملتی ہے۔ شیخ عبد الرحمن سعدی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں اور والد کا قصہ بہترین ہے، واضح ترین ہے، جس میں ایک طرف واقعات و حالات ہیں، دوسری طرف جذبات و احساسات بھرپور انداز میں سامنے آئے ہیں۔ کس طرح یہ لوگ ایک مشکل سے نکل کر دوسری مشکل تک، ایک آزمائش سے نکل کر دوسری آزمائش تک جا پہنچے، کس طرح انہوں نے مشکل سے راحت کی طرف، کمزوری سے طاقت کی زندگی کی طرف